بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم ڈائلاگ کریں گے. اٹ از آلسو دا پارٹ آف یور سلیبس. ایز یو نو آپ کو ٹرانسلیشن کروائی جاتی ہے, ٹینسز کروائے جاتے ہیں اردو ٹو انگلش ٹرانسلیشن. پیپر پیٹرن میں اگر آپ نے دیکھا ہو, جیسا کہ پہلے بھی آپ کو پیپر پیٹرن ایکسپلین کیا گیا کہ دیر از اے 15 مارکس کویسچن. یو ہیو ٹو آپٹ ایدر ٹرانسلیشن اور ڈائلاگ. ان دونوں میں سے ایک چیز کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹرانسلیشن کر لیں اردو ٹو انگلش, اٹس یور چوائس, یا آپ ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کو میں یہ بھی کروا رہی ہوں کہ اگر آپ کو ٹرانسلیشن, اگر آپ کو کہ ٹینسز ٹھیک ہیں, اسٹرکچر ٹھیک ہے, گرامر ٹھیک ہے, تو اٹ از بیٹر ٹو ڈو ٹرانسلیشن. لیکن اگر آپ کو مسئلہ ہوتا ہے یا سمجھ نہیں آتی تو آپ ڈائلاگ بھی آپٹ کر سکتے ہیں. اس احتیاطاً میں نے آپ کو دونوں چیزیں میں کروا دوں گی. ویسے بھی یو مسٹ نو دا اسکلز, ہر چیز آپ کو کرنی آنی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی پارٹ آپ کر لیں اور کوئی پارٹ رہنے دیں. اس لیے آپ نے یہ ڈائلاگ بھی کرنا ہے. سو لیٹ اسٹارٹ. اے ڈائلاگ از, سب سے پہلے دیکھنا ڈائلاگ ہوتا کیا ہے. یہاں سے میں آپ کو بعد میں پڑھاتی ہوں. فرسٹ لیٹ می ٹیل یو بریفلی ڈائلاگ کیا ہوتا ہے. آپس میں آپ بات چیت کرتے ہیں, چلتے پھرتے, اسکول میں, گھر میں بات کرتے ہیں, اسی کو ڈائلاگ کہتے ہیں, یعنی مکالمہ کہتے ہیں. اور اسی چیز کو آپ نے ریٹن فارم میں دینا ہوتا ہے, پیپر میں پریزنٹ کرنا ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ریپروڈیوس دس ڈائلاگ. فار ایگزامپل آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے گا جس پہ آپ نے ڈائلاگ لکھنا ہے. یہ ڈائلاگ ہو سکتا ہے باپ بیٹے کے درمیان بھی, کہ آپ اس ٹاپک پہ ڈائلاگ لکھیں, وہ یہ ڈسکشن کر رہے ہیں, وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. دو فرینڈس کے درمیان کسی ایک ٹاپک پہ ہو سکتا ہے, وہ کسی ایک بات پہ کوئی اپنے ویو پوائنٹس شیئر کر رہے ہیں, اپنے آرگیومنٹس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ ٹاپکس ڈائلاگ کے ہوتے ہیں جس میں اگر آپ نے اسپیسیفکلی وہ ٹاپک نہیں بھی تیار کیا ہوا تو یو کین ڈو اٹ ان یور اون ورڈز ویری ایزیلی. اتنا مشکل نہیں ہوتا. اس میں آپ کی ایک تو کریٹیکل تھنکنگ بھی ہونی چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹاپک کیا دیا گیا ہے. اور دوسرا, ڈائلاگ بہت ہی ایک سادہ سے انداز میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسی طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس کو لکھنے کا بھی خاص پیٹرن ہے, اور یہ پیٹرن میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گی. یہ رولز بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں, ایک دو دفعہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. اور اس کے بعد ہم ڈائلاگ کریں گے. ایک سیمپل ڈائلاگ میں آپ کو کرواؤں گی, اس پیٹرن پہ ہم مزید ڈائلاگ بھی پریپیئر آپ کر سکتے ہیں اسی طرح سے فالو کرتے ہوئے. لینگویج اس میں بہت عام سی ہوتی ہے. چلیں دیکھتے ہیں یہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. اے ڈائلاگ از اے کنورسیشن بٹوین 2 اور مور دین 2 پیپل. 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان ایک گفتگو کو ڈائلاگ کہتے ہیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیفیکلٹ, اٹ شوڈ بی ریٹن ان شارٹ سینٹینسز, کامنلی ایوری ڈے اسپیچ اینڈ ویری بریف وے آف ایکسپریشن. کہ ڈائلاگ بہت مشکل نہیں ہونا چاہیے, چھوٹے چھوٹے سینٹینسز ہونے چاہیے, ایوری ڈے اسپیچ ہونی چاہیے, اور آپ کا ایوری ڈے اسپیچ یعنی عام روزمرہ بول چال ہونی چاہیے, اور آپ کا ایکسپریشن بہت آپ سادگی سے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں, ڈائلاگ لکھتے ہوئے وہ اتنی زیادہ انفارمل لینگویج یوز کرتے ہیں کہ جیسے آپ بولنے میں بولتے ہیں وہ ویسے ہی ڈائلاگ لکھ دیتے ہیں. تو اس طرح نہیں آپ نے لکھنا. مثلا اسٹوڈنٹس لکھ دیتے ہیں السلام علیکم, ہاؤ آر یو ڈوئنگ. جیسے آپ لوگ میسیجز یا ٹیکسٹ پہ آپ نے ایک لینگویج اڈاپٹ کی ہوتی ہے, ایچ آر یو لکھ دیتے ہیں. یا السلام علیکم تو ڈیفینیٹلی آپ لکھیں گے, لیکن ہاؤ آر یو ڈوئنگ اگر آپ ڈائلاگ میں ریٹن فارم میں لکھ رہے ہیں تو آپ کو پراپر HOW, ٹھیک ہے, اپوسٹروفی آر ای, ہاؤ آر یو, آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ HRU لکھ دیں, ٹھیک ہے. یا بہت ہی انفارمل اسپیچ میں اردو کے ورڈز اسٹوڈنٹس نے انگلش میں جو ہے وہ کنورٹ کر کے لکھے ہوتے ہیں, جو آپ اردو میں بولتے ہیں وہی اسپیلنگ انگلش میں لکھ دیے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے آپ نے نہیں کرنا. انفارمل کا مطلب یہ ہے کہ عام بول چال. انفارمل کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو غلط انگلش میں لکھنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے.
انفارمل کا مطلب صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے بہت ایک فارمل چیز ہوتی ہے نا، پریزنٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. انفارمل کا مطلب یہ ہوتا ہے عام زندگی میں آپ جس طریقے سے بول چال کرتے ہیں، تو آپ بہت زیادہ کوئی ہائی فائی لینگویج یا ووکیبلری یا بہت ٹف تھیریٹیکل یا اس طرح سے پرسپیکٹیو آپ یوز نہیں کرتے، فگریٹیو لینگویج نہیں یوز کرتے، آپ سادہ سی بات کرتے ہیں اپنی. تو ڈائلاگ ایک سادہ سے انداز میں آپ نے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. ڈائلاگ رائٹنگ از این آرٹ. اٹ شوڈ بی ریٹن ایز ون اسپیکس ٹو ادر فیس ٹو فیس. ڈائلاگ اس طرح لکھتے ہیں جیسے دو لوگ آپس میں آمنے سامنے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس میں کوئی وہ یہ نہیں لکھنا کہ آپ نے انڈائریکٹ اسپیچ میں نہیں لکھنا، آپ نے ڈائریکٹ اسپیچ میں لکھنا ہے. جو دو لوگ ہوں گے، 2 یا 3، آپ نے ان کے سائڈ پہ نام لکھنے ہیں اور جو جس طریقے سے وہ بول رہے ہیں اسی فلو میں آپ نے ڈائلاگ لکھنا ہوتا ہے. A good dialogue should have the following qualities. اب اس میں ایک اچھے ڈائلاگ میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کنورسیشنل اسٹائل، یعنی جس طرح بولتے ہیں وہی انداز ہونا چاہیے. A good dialogue must have natural and conversational style of writing. It is very important for the writer or student that he must write a dialogue in such a way that he is talking to other person face to face. اس طریقے سے لکھنا چاہیے کہ جیسے وہ دوسرے انسان سے بالکل فیس ٹو فیس جو ہے وہ بات کر رہا ہے. when a student is writing a dialogue between two persons like a student and a teacher, daughter and mother, two class fellows, son and a father, customer and shopkeeper, etc., he must be careful about the style of writing. He must write in the same manner as one speak to particular person in real life. یعنی وہ کیا کہنا چاہتا ہے، دیکھیں آپ جن 2 لوگوں کے درمیان ڈائلاگ لکھ رہے ہیں ان کے بات کرنے کا طریقہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسے وہ عام زندگی میں بولتے ہیں. مثلاً باپ بیٹے کا آپس میں بات کرنے کا انداز تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا نا، اور جب اسٹوڈنٹس یا فرینڈز آپس میں بات کرتے ہیں تو their اسٹائل از مچ ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس جس طرح آپس میں بات کرتے ہیں، فیلوز بات کرتے ہیں، آپ نے وہ سٹائل رکھنا ہے. باپ بیٹا جیسے آپس میں بات کرتے ہیں آپ نے اس کو اسی مینر میں لکھنا ہے. اور اس کے علاوہ شاپ کیپر یا جو آپ دیکھ لیں کہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے اپنے کسٹمرز کے ساتھ بات کرتا ہے، اس نے آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. شاپ کیپر کے پاس اگر کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ بارگیننگ بھی کرتے ہیں، ریٹ بھی کم کرواتے ہیں. شاپ کیپر بھی آپ کو کوالٹیز بتاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے. اس کے بعد پھر وہ آپ کو مختلف چیزیں بھی دکھاتا ہے. بہت آپ نے نیچرل فلو میں، نیچرل وے میں، یہ بہت ہی آسان چیز ہے ڈائلاگ، کیونکہ آپ زندگی میں اور کرتے کیا ہیں، ڈائلاگ ہی تو کرتے ہیں. ڈائلاگ اسپیکنگ آل دا وے، یو آر اسپیکنگ سم تھنگ اور یو آر کنورسنگ وتھ سم بڈی. ٹھیک ہے نا. سارا دن آپ بات چیت کرتے ہیں، گھر والوں سے بات کرتے ہیں، ٹیچرز سے بات کرتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں، اور سمپلی یو ہیو ٹو ریپروڈیوس اٹ ان یور رائٹنگ. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جیسچرز اینڈ موومنٹس آف دا اسپیکرز. جیسچرز ہوتا ہے اشارے، باڈیلی جو موومنٹس ہوتی ہیں اسے جیسچرز بولتے ہیں. when two people talk they should involve their body language as well, but in dialogue it is written in brackets. aside, moves, laughs, winks, sits in the chair, he points out a table. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے ٹو شو دیئر باڈی لینگویج. اب دیکھیں نا، اب آپ ڈائلاگ تو لکھ رہے ہیں اور باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، آپ کس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، آپ ہاتھ سے کیا اشارہ کر رہے ہیں، آپ سر سے کیا اشارہ کر رہے ہیں، آپ ہنس رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں. یہ باڈیلی جیسچرز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے. باڈیلی موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ آپ کے جیسچرز ہوتے ہیں. تو جب آپ ڈائلاگ لکھیں گے تو آپ نے جیسچرز بریکٹس میں لکھنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر وہ کسی بات پہ ہنس رہا ہے تو آپ نے لکھنا ہے لافس، تو آپ بریکٹ میں اس کو لکھیں گے ان کی باڈی لینگویج کو شو کرنے کے لیے. نیکسٹ دیکھیں، نو لانگ اسپیچز. ڈونٹ لیٹ یور کریکٹرز ڈرون آن فار پیراگرافس. انسٹیڈ لیٹ کریکٹرز انٹرپٹ ایچ ادر تھرو ان اے کویسچن اور اے کامنٹ اور انسرٹ اے شارٹ ڈسکرپشن اور اے فزیکل ایکشن. یعنی آپ نے ڈونٹ لیٹ یور کریکٹرز ڈرون آن for paragraph.
انٹرپٹ کرنے دیں ایک دوسرے، یعنی ان کا فلو بہت نیچرل ہونا چاہیے. اس طرح نہیں آپ نے کرنا کہ آپ اس کو بڑے ہی ایک پیٹرن میں لے کے چل رہے ہیں. جیسے آپ کی اسٹوری ہوتی ہے، اسٹوری میں تو آپ بڑے سیکوینس سے جا رہے ہوتے ہیں نا، ایک بات کر رہے ہیں پھر دوسری اور پھر اس طریقے سے. لیکن آپ کی ڈائلاگ میں ایسے نہیں ہوتا. ڈائلاگ میں کہیں پہ آپ آرگیو کرتے ہیں کہ کسی بات پہ آپ کو ہنسی آتی ہے، کسی بات پہ آپ کو غصہ آتا ہے، کسی بات پہ آپ بہت ہی اچھے انداز میں بات کرتے ہیں، اور کسی بات میں آپ ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس طریقے سے ہی لکھنا ہے. یوز لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، گیٹنگ دا پنکچویشن رائٹ پلیس. پنکچویشن مارکس آپ کو پتہ ہے کنورسیشن کو اچھا بنانے کے لیے کنورسیشن مارکس یوز ہوتے ہیں. تو آپ نے اس کو پراپر وے میں اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے پنکچویشن مارکس بہت ضروری ہیں. یہ آپ نے اس طریقے سے ہی پنکچویشن مارکس یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ناؤ وی ول ہیو ٹو ریڈ ون ڈائلاگ. کون سا ڈائلاگ پڑھیں؟ یہ والا ڈائلاگ پڑھ لیتے ہیں آج. ا ڈائلاگ بٹوین ٹو فرینڈس آن دا ہارمز آف چائلڈ لیبر. ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو پنکچویشن مارکس، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ پنکچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں، تو ذرا سا اس کو کلوزلی دیکھیں. میں آپ کو بتاؤں یہ پنکچویشن مارکس کیا ہوتے ہیں. علی دیکھیں، جیسے علی کے آگے جو ہے اسے کولن بولتے ہیں. ہیلو کے بعد کوما ہے، احمد کے بعد پھر کوما ہے، اور لاسٹ پہ یو کے بعد ہیلو احمد ہاؤ آر یو کے بعد کویسچن مارک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پنکچویشن مارکس ہیں. اگر یہ پنکچویشن مارکس نہ لگائے جاتے تو آپ کو ان کی کنورسیشن کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا. آپ کا گرامیٹیکل اسٹرکچر بھی غلط ہو جاتا ہے، بات بھی ٹھیک سے نہیں کنوے کو ہو پاتی. رائٹ. اب اس کو سیمپل ڈائلاگ ہے کیونکہ، تو آپ اس کو دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو 2 کریکٹرز اس نے لے لیے ہیں. کوئی سے بھی آپ نے 2 کریکٹرز لے لینے ہیں. پہلے سے دیکھیں کہ اس نے دیا کیا ہے. اے ڈائلاگ بٹوین 2 فرینڈس. 2 فرینڈس ہیں آن دا ہارمز آف چائلڈ لیبر. چائلڈ لیبر کیا ہوتا ہے؟ بچوں سے مزدوری کروانا، محنت کروانا. تو آپ نے ان دونوں کے درمیان آپ نے ڈائلاگ لکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے آپس میں چائلڈ لیبر پہ بات کر رہے ہیں. چائلڈ لیبر کیا ہے؟ سب سے پہلے یہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی کرٹیکل ایبیلٹیز بھی چیک ہوں گی. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے چائلڈ لیبر کیا ہے تو آپ ڈائلاگ کیسے لکھیں گے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ چائلڈ لیبر کیا ہے تو پھر اس پہ آپ بتائیں گے ہارمز، کیا نقصانات ہیں. تھوڑا سا اپنا مائنڈ کو آپ نے ایکٹیو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی باتیں ہیں جو عام زندگی میں آپ کرتے ہیں. آپ خود سوچیں کہ بچوں سے کام کروانے کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. ان کی ایجوکیشن ضروری ہے. بچوں کو یہ چیز ان کی ایجوکیشن ڈائیورٹ کر دیتی ہے. ان کے لیے فری ایجوکیشن ہونی چاہیے. یا آپ کہہ لیں کہ کس طریقے سے چھوٹے بچوں سے کام کروانا، اس کے کیا کیا نیگیٹو امپیکٹس پڑ سکتے ہیں. آپس میں دوست جس طرح سے ڈسکشن کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 2 دوست کے درمیان ہیں، تو اس میں تھوڑا سا فرینکنیس کا بھی آپ کو اسپیکٹ نظر آئے گا ڈائلاگ لکھتے ہوئے. جیسے 2 فرینڈز آپس میں فرینکلی بولتے ہیں، اس طریقے سے یہ لکھا ہوا ہے. رائٹ. چلیں جی. اب دیکھیں کریکٹرز آپ کے ہوں گے فکٹیشیس، یعنی آپ نے خود سے کوئی 2 کریکٹرز لے لینے ہیں. اگر آپ ان کی جگہ نام چینج کرنا چاہیں تو آپ نام چینج کر سکتے ہیں. کوئی کمپلسری نہیں ہے کہ آپ نے علی اور احمد کے درمیان لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اٹ کین بی نازیہ اور سلمیٰ اور اینی بڈی ایلس. اپنا نام لکھ لیں، کسی کا بھی لکھ لیں، جس کا مرضی لکھ لیں. لیکن صرف آپ نے کویسچن کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہوتا ہے. تو ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ بٹوین 2 فرینڈس. آپ نے اس کو اس طریقے سے کرنا ہے. ناؤ لیٹس سی. علی ہیلو احمد ہاؤ آر یو؟ فائن بائی دا گریس آف المائٹی اللہ. وٹ اباؤٹ یو؟ جب بھی آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گریٹنگ ہی کرتے ہیں نا. کسی 2 کے درمیان بھی ڈائلاگ ہو تو آپ سب سے پہلے سلام دعا کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اس کے بعد ہی بات شروع کرتے ہیں. تو تقریباً ہر ڈائلاگ کا جو شروع ہے وہ اس طریقے سے ہی ہوگا. ویل بائی ہز کائنڈنیس ہو از ود یو. اچھا، اب وہ پہلا علی ہے. علی کہتا ہے جی احمد کیسے ہو؟ احمد کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ علی کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، اور تمہارے ساتھ کون ہے؟ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احمد کے ساتھ ایک بچہ ہے یا کوئی بھی ایک بچہ اور ہے. آپ اپنا ڈائلاگ جس طریقے سے بھی، آپ پہلے ایک سچویشن آپ نے سوچ لینی ہے، پھر اس کو جس انداز میں بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں آپ بیان کر سکتے ہیں. جیسے اس نے ایک بچے کی ہیلپ لے لی ہے، یعنی اس نے یہ دکھایا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہے، تو یہ اس طریقے سے ڈائلاگ اب موو کرے گا آگے. بٹ ہی از اے چائلڈ وٹ ڈو یو ٹریٹ ہیم؟ وائی ڈو یو ٹریٹ ہیم ایز اے سرونٹ؟ وہ کہتا ہے یہ تو بچہ ہے، تم اس کو ایک سرونٹ کی طرح ڈیل کیوں کرتے ہیں؟
اٹ از کامن سائٹ ان پاکستان. احمد کہتا ہے جی یہ تو پاکستان میں ایک کامن بات ہے، ایک عام بات ہے، کامن نظارہ ہے. اب اس کو ڈسکشن کے لیے ایک ٹاپک مل گیا ہے کیونکہ بچہ ساتھ ہے، اس نے سرونٹ کی بھی بات کی ہے، تو یہاں سے وہ اپنی کنورسیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. وٹ از یور کنسیپشن اباؤٹ چائلڈ لیبر؟ علی پوچھتا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے چائلڈ لیبر کے بارے میں. احمد: I have a good conception about child labor. Child labor becomes a common problem in Pakistan. Many young children are working for living around us. These young working children are being deprived of their fundamental rights. They have to grind bricks and stone. They work as bus conductors or in small factories. اچھا کہتا ہے کہ چائلڈ لیبر پہ بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے میرا تو اچھے خیالات ہیں میرے چائلڈ لیبر کے بارے میں. پاکستان میں تو کہتا ہے ایک پریکٹس بنتی جا رہی ہے اور ان سے مختلف کام کروائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈپرائیوڈ آف، ان کو محروم کر دیا جاتا ہے ان کے بنیادی حقوق سے، یعنی وہ برک گرائنڈنگ، آپ کو پتہ ہے اینٹوں وغیرہ کو گرائنڈ کرنے کا کام، یا بس کنڈکٹرز، یا آپ نے خود بھی تو دیکھا ہوگا نا کہ جیسے کوئی چائے والے کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان سے کام کروا رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی ورک شاپس میں بچے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح مختلف کام کروائے جاتے ہیں بچوں سے اور ان کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے. علی: وٹ از دا بیہیویئر آف دیئر ماسٹرز ٹورڈز دیم؟ ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ The masters and housewives are very harsh to them. They do not regard him as human beings. یعنی گھروں میں بھی تو لوگوں نے کام کے لیے بچے رکھے ہوتے ہیں نا. اب احمد کہتا ہے کہ ان کا رویہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، وہ تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتے، یعنی بہت کروئل ہوتے ہیں ان بچوں کے ساتھ. وٹ از دے نہیں ہوگا یہاں پہ، یہ غلط لکھا ہوا ہے. وٹ از دیئر ہونا چاہیے. دیئر فزیکل کنڈیشن، یعنی ان کی صحت کیسی ہے. دے سفر فرام میل نیوٹریشن ایز دے لیک ان پراپر فوڈ. میل نیوٹریشن ہوتا ہے کھانا صحیح نہ ملنا. اگر کسی بھی چیز کے ساتھ میل شروع میں لگا دینا تو ایک طرح سے اس کا اپوزٹ مطلب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے میل نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ نیوٹریشن کھانا ہوتا ہے نا، خوراک اچھی ملنا، افزائش ہونا. میل نیوٹریشن جن کی افزائش ٹھیک سے نہیں ہوئی ہوتی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ان کی گروتھ میں کمی رہ جاتی ہے کیونکہ ان کو پراپر کھانا نہیں دیا جاتا. دے ہیو شارٹ لائف. اٹ از اے فیلئر آف دا گورنمنٹ اینڈ دا سوسائٹی. اور یہ نہ صرف حکومت بلکہ ایک سوسائٹی آپ کے معاشرے کی بھی ایک ناکامی ہے، یعنی بچوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جاتا جو ان کے ساتھ کیا جانا چاہیے. علی: وٹ رول شوڈ دا گورنمنٹ اینڈ سول سوسائٹی پلے ٹو ڈیولپ دیئر کنڈیشن؟ اب علی اس سے سجیشن مانگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کو اور سول سوسائٹی کو کیا رول پلے کرنا چاہیے. اب اس میں دیکھیں، اب آپ اس کی سیکوینس دیکھیں. مقصد تو آپ کو پڑھ تو آپ بک سے بھی سکتے تھے، لیکن آپ کو لیکچر کا مقصد یہ ہے، آپ کو سمجھانا مقصد ہے. آپ دیکھیں شروع میں گریٹنگ اس نے کیا ہے، ایک دوسرے کو سلام دعا کیا ہے. ڈائلاگ کا اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو اس کے بعد اس نے ایک سچویشن کریٹ کی ہے جس سے انہوں نے بات شروع کرنی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس نے بات شروع کی ہے چائلڈ لیبر پہ. چائلڈ لیبر پہ بات شروع کرنے کے بعد اس نے بتایا ہے کیا ہو رہا ہے، ایکچوئل جو بات ہے، مین اس کے تھیم کو یا مین کویسچن کو اس نے ڈیل کیا ہے، یعنی چائلڈ لیبر کو، کہ پاکستانی سوسائٹی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ کس طرح سے بچوں سے کام لیا جاتا ہے. اور اینڈ پہ اس نے اس کی ایولز بتا کے کہ چائلڈ لیبر کے کیا کیا ہارمز ہیں، آگے اس نے سجیشنز بھی مانگی ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا ڈائلاگ ہے کہ آپ نے اسی سیکوینس سے آپ نے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ اس نے ہارمز بتائے ہیں اس لیے اس کو اٹس بیٹر کہ اس نے جو ہے وہ سجیشن بھی مانگی ہے کہ کس طریقے سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اچھا جی، وہ کہتا ہے دا گورنمنٹ اینڈ سول وٹ رول شوڈ دا گورنمنٹ، کس طریقے سے یعنی یہ حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے. دا گورنمنٹ اینڈ دا پیپل کنسرن شوڈ ایکٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر رائٹس اینڈ ٹو اسٹاپ دا لیبر. انہیں چاہیے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں اور یہ محنت مشقت کم کر دیں. دا گورنمنٹ شوڈ ریہیبلیٹیٹ دا سلم ڈویلرز اینڈ شوڈ کریٹ دا اپرچونیٹیز فار دیم. یعنی ریہیبلیٹیٹ کرنا چاہیے انہیں، بہتر بنانا چاہیے کس کو، سلم ڈویلرز جو بہت ہی
پرانی غریب جگہ پہ، سلم ایسی آبادی کو کہتے ہیں جہاں بہت غریب لوگ رہتے ہیں، جہاں پہ ایک معاشرے سے کٹے ہوئے سمجھے لوگ رہتے ہیں. تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان کو بہتر بنائیں، ان کے لیے موقع پیدا کریں. دے کین ہیلپ دوز پور پیپل ان ویریس ویز، وہ ان کی بہت سے انداز میں مدد کر سکتے ہیں. دا گورنمنٹ ٹرائی ٹو ہیلپ ورکنگ چلڈرن more child homes should be established for deserted people. Doing all these we can expect good children. یعنی زیادہ چائلڈ ہومز بنانے چاہیے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو رکھا جائے. ڈیزرٹیڈ یعنی جو اکیلے بچے ہوتے ہیں. کچھ ایسے بھی تو بچے ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں اسلام ایریاز میں رہنے والے، جب ان کی گھر والے خدا نخواستہ کوئی ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ بچے اکیلے رہ جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ سوسائٹی میں بہت برا سلوک کیا جاتا ہے. تو وہ اپنی سجیشن یہ دے رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے کہ ان کے لیے الگ سے چائلڈ ہومز بنانے چاہیے جہاں پہ وہ سیف محسوس کر سکیں. تھینک یو فار یور اوپینین، ویلکم. تو اب دیکھیں پراپر اسٹارٹ، پراپر اینڈ، پراپر ڈسکشن، اس طریقے سے آپ نے اس ڈائلاگ کو لے کے چلنا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی میں ابھی فی الحال تو دوسرے لیکچرز ہوں گے، اور درمیان میں کہیں آپ کو ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک آدھ ڈائلاگ اور بھی کروا دوں گی. فی الحال آپ اس کو پریپیئر کر لیں، اس کا پیٹرن ٹھیک سے سمجھ لیں، اور اس کے رولز کو ایک دفعہ خود سے بھی پڑھ لیں. اللہ حافظ.